انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ میرے پاس جو بیسٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. تو اتنی دیر میں انہوں نے اپنی وائف سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ کو بریڈ بیک کرنی آتی تو آپ بریڈ بیک کر دیں، اور تھوڑی دیر بعد بکری ذبح کی ایک، اور فوراً اس کو بیک کیا، روسٹ کیا اور ان تینوں حضرات کے سامنے رکھ دی. ہاں اس کے بعد جی سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا کھانا پیک کر کے میری بیٹی فاطمہ کو مچا دیں. انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے کھانا ہی نہیں کھایا، ایسا کھانا ہی نہیں کھایا. یہ جنت کی شہزادی ہیں جن کے یہ حالات تھے دنیا میں. بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے فاطمہ نے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 35th صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ان کو دیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابو ایوب انصاری بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ان کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک توفیق دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بن سکیں، ہوسٹ کر سکیں، کہ everyone wanted to host Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he migrated from مدینہ. اب ظاہری بات ہے جن اصحاب کے ساتھ انصاری لکھا ہوتا ہے یہ بڑا ڈیفینیٹ ہے کہ وہ اس کا مطلب مدینہ منورہ کے صحابہ ہیں. تو ان کا اصلی نام جو تھا وہ خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور لوگ پوچھتے ہیں اب مطلب کہ یہ مختلف نام کیوں رکھے جاتے ہیں. ابو ایوب جیسے ابو ہریرہ، اس کے بعد اب ابن عمر کہا جاتا ہے کہیں دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کو میں بتا دوں کہ عرب میں کنیت بڑی مشہور ہے ہمیشہ سے، اور کنیت کے ساتھ لوگوں کو بلایا جاتا تھا. تو اس لیے جیسے اصل میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام می عبد الرحمن ابن صخر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یا کوئی کنیت کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا تھا، یا کوئی ڈیفرنٹ ورچو ہوتی تھی خاص. جیسے حضرت ابو ہریرہ کی ورچو تھی کہ وہ ایک کٹن کے ساتھ اس کو پالا، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، تو ان کا نام ابو ہیر پڑ گیا. پھر بعد میں بڑی بلیوں کے ساتھ جب ان کا معاملہ ہوا تو ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا. تو اصل میں ان کا نام خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا. ابو ایوب ان کی کنیت ہے. اور اس کے بعد خزرج ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مسلمان ہوئے تھے سیکنڈ پلیج آف العقبہ جب آئی ہے. سیکنڈ پلیج آف العقبہ کب آئی تھی؟ جب ہجرت سے 1 سال پہلے 75 لوگ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے حج کے موقع پہ، جس میں 73 مین تھے اور 2 فیمیلز تھیں. تو ٹوٹل سم 75 بتا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حج پہ، حج کے دنوں میں. اور اس وقت حج جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جاہلیت کا حج تھا. اس میں زیادہ تر وہ ایک آپ کے لوگ ٹھیک ہے یہ مینا جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد لیکن ان کا اس میں بزنس ڈیل اور سیل پرچیز اور یہ ایک طرح سے فیسٹیول زیادہ ہوتا تھا، حج کام ہوتا تھا. حج اس وقت جو تھا وہ جاہلیت کا تھا جیسے آپ کو میں نے بتایا. اور اس کے بعد جو ہے یہ بیسکلی یہ بزنس ڈیلز، سیل پرچیز، آئیڈل ورشپنگ، یہ ان کا کام ہوتا تھا، اور بنا میں جاتے تھے. اللہ رب العزت نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری جو حج تھا اس میں پھر عرفات کو چنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی بجائے منا شروع میں گئے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے وقوف عرفات کیا. اور یہی مسلمانوں کے حج میں اور پہلے حجوں میں فرق ہے. اگر آپ عرفات نہیں کرتے
تو اس کا مطلب ہے وقوف نہیں کرتے عرفات میں تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رات کو ملے، ان 75 لوگوں سے یوم تشریق کے دنوں میں۔ یوم تشریق کا ہوتا ہے 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہو کے 13 ذی الحج کی عصر تک چلتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اسلام ایکسیپٹ کیا، اور تھوڑے عرصے بعد ہجرت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے، تو کچھ مسلمان تو محرم سے شروع ہو گئے تھے جانا مدینہ منورہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہجرت کی ہے وہ ربیع الاول میں کی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مہینہ ہمارا محرم الحرام کا ہے، یہ اس لیے اس کو پہلا مہینہ رکھا گیا کیونکہ محرم الحرام میں ہجرت شروع ہو گئی تھی، تو ہجری کیلنڈر جو ہے وہ اس لیے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت کی کچھ مہینوں بعد، اور ربیع الاول میں بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کونسائڈ کر رہی تھی اسی ڈیٹ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی ڈیٹ تھی، اور وہی دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ منڈے تھا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، اور قبا پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن قیام فرمایا، آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پہ پھر مسجد قبا بنائی، اور پھر اللہ رب العزت مسجد قبا کی تعریف قرآن میں کرتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جو کہ تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ تو اور باقی ایک جو مسجد، جس مسجد زرار کا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ آپ کو یہ وہاں پہ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ تبوک سے جاتے ہوئے انہوں نے جب حضور سے گزارش کی تھی، لیکن کیونکہ وہ مسجد جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، پھر اس کو مسمار کیا گیا۔ اس کے لیے ہم شہید کا لفظ کے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ مسجد جو ہے وہ مسجد تھی نہیں۔ اور مسجد قبا کے بارے میں، قبا کے لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ لوگ طہارت کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور یہ طہارت میں پانی کا استعمال کرتے تھے۔ پہلے لوگ صرف پتھر یا ڈیلوں کا استعمال کیا کرتے تھے، تو قبا کے لوگ جو ہیں وہ پانی کا استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت اتنی پسند کی کہ پھر اب دیکھ لیں آپ کہ ہمارے لیے بھی آج تک پانی سے اپنے آپ کا استنجا اور یہ چیزیں کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دنوں بعد قبا چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں بڑا ہیوج ویلکم تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بنو نجار کے قبیلے نے، ان کی بچیوں نے حضور کو بڑا وارم ویلکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ ہمارے پاس قیام کریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہر بندے کی خواہش تھی، لیکن اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اسمائل دیتے تھے، اور he had no option, he had to stay at one place۔ ظاہری بات ہے وہ کیا کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ میری اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے، اب یہ جہاں جا کے بیٹھے گی تو وہیں پہ بس پھر میں قیام کروں گا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ حضور میرے پاس رہیں۔ اس کا خیر یہ جو اونٹنی ہے یہ چلتی رہی آگے پیچھے، جب کسی گھر کے پاس آتی تھی تو وہ خوش ہو جاتا تھا، پھر جب آگے سے چلی جاتی تھی تو پھر دوبارہ غمگین ہو جاتا تھا کہ شاید یہ آگے چلی گئی ہے۔ خیر ایک پوائنٹ آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے بالکل اپوزٹ ایک خالی جگہ تھی، وہاں پہ جا کے اس نے یہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سے اترے اور پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو پھر بتایا گیا کہ 2 یتیموں کی جگہ ہے، بنو نجار ٹرائب کے بچے ہیں، ان سے اللہ کے نبی نے یہ جگہ پرچیز کی، اور اس کے بعد اس کے کلوزسٹ جو ہوم تھا وہ حضرت ابو ایوب الانصاری کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں پہ حضور نے پھر قیام فرمایا، اور اس جگہ پہ پھر مسجد نبوی کا قیام شروع ہوا، بنانا شروع کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ مہینے رہے، کچھ روایات میں آتے کچھ دن رہے، کیونکہ اس وقت کنسٹرکشن کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری ہوتی ہے کہ 6 ماہ لگ گئے، 1 سال لگ گیا۔ اس وقت بیسک سی کنسٹرکشن ہوتی تھی، فاؤنڈیشن لگاتے تھے، پلرز جو ہیں وہ پام، یہ جو آپ کے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں ان کے بنا لیا کرتے تھے، چھت جو ہے وہ ان کے پتوں کی بنا لیا کرتے تھے، تو اتنی کمپلیکیٹڈ کنسٹرکشن نہیں تھی۔ خیر جتنی دیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس وقت تک رہے جب تک
مسجد نبوی کمپلیٹ نہیں ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 2 کمرے، شروع میں 2 کمرے تھے کیونکہ اس وقت 2 شادیاں تھیں، تو 2 کمرے جب کمپلیٹ ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفٹ ہوئے. اچھا، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دن گزارے ہیں وہ کیسے تھے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بلانگنگس تھی، تو میں نے اپنا گھر شفٹ کرنا ہو یا جانا ہو گئی تو مجھے 4 ٹرک چاہیے اس کو گھر شفٹ کرنے کے لیے. تو سبحان اللہ، ہمارے 2 سامان ہی اتنے کہ وہ ایسے جیسے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 1 گٹری یا 2 گٹریاں تھیں مشکل سے. وہ یہ نہیں کہ یار یہ میرا بیگ یہ 4 بندے اٹھا لیں، اس طرح کوئی سامان نہیں تھا. اٹ واز اے ویری لٹل لگیج جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھوا دیا. اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سٹوریز تھیں، ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تھا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اوپر والی سٹوری میں رہیں، ہم نیچے رہیں گے، ہمیں یہ ادب کے خلاف لگتا ہے کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا یہ کہہ کر کہ دیکھیں مجھے لوگ ملنے آئیں گے تو آپ کو بھی انکنوینئنس ہوگی اور مجھے کنوینئنٹ یہ ہے کہ میں نیچے سے لوگوں کو مل کے واپس کر دوں، تو اس لیے آپ اوپر ہی رہیں. آپ بھائی انسٹرکشن تھی اللہ کے نبی کی، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو فالو کیا، لیکن ایک دل میں جو بھاری پن تھا وہ ختم نہیں ہوا اس سے. تو رات کو کیا ہوا کہ جب وہ رات کو اوپر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی وائف کو دیکھا، ان کی وائف نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا اب کیسے ہم مطلب اوپر رہیں. تو جو سینٹرل پارٹ تھا اس جگہ کا، کوئی بہت بڑے ہالس ہوتے نہیں تھے، اس میں چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشنز، تو سینٹرل پارٹ پہ یہ لوگ انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا، سائڈوں پہ واک کرتے تھے بالکل دیواروں کے ساتھ ساتھ، کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مڈل میں لیٹے ہوں گے یا مڈل میں تشریف رکھی ہوگی، سارے دن تو ویسی خدمت پہ رہے، رات کو ہی اوپر شفٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے رات کو جب انہوں نے کہا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور بالکل اس جگہ کے ویڈیو کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو اس طرف وہ گئے نہیں، تو کونوں پہ گھومتے رہے اور سوئے بھی کونوں پہ ان کی وائف اور حضرت ابو ایوب دونوں. لیکن سوئے کیا، ان کو نیند ہی نہیں ہے صحیح رات، اس ٹینشن سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں. تو اگلے دن حضور کے پاس جب حضرت ابو ایوب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم رات سو نہیں سکے، اس وجہ سے کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں آپ کی ذات کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے کنوینئنس اس چیز میں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ اوپر ہی رہیں اور میں نیچے رہوں گا. کہ حضور ان کا بھی خیال کرتے تھے کہ ظاہری بات ہے لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، تو اس وجہ سے ان کی فیملی کو ڈسٹربنس ہو. خیر حضور نے پھر ریفیوز کر دیا. اگلی رات پھر آتی ہے اور اگلی رات میں پھر یہی مسئلہ، ان کو یہی ٹینشن، سو نہیں پا رہے. اوپر سے ہوا کیا کہ ایک پانی کا برتن تھا وہ ٹوٹ گیا، گر گیا. اور پانی کا برتن جب ٹوٹا ہے گر گئے تو اس وقت کون سی کنکریٹ کی وہ ہوتی تھیں چھتیں کہ جو ہے نا، تو بیچ میں وہ پڑے ہوتے تھے، تنے ہوتے تھے، ان کے اوپر وولڈ لگائے ہوتے تھے یہ جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب پانی گرا ہے تو وہ لیکیج سٹارٹ ہو گئی. تو اب ان دونوں جو ہیں میاں بیوی کو سمجھ نہ آئے، یہ پریشان. اب انہوں نے کپڑے ڈھونڈے کہ جلد از جلد جو ہے نا ہم ان کپڑوں سے اس کو خشک کریں، اور لیکن کپڑے بھی اتنے نہیں تھے، وہ اتنے امیر صحابی تو تھے نہیں ہیں. تو خیر بڑے پریشان رہے اور پھر ساری رات نہیں سے، اور پھر اگلے دن جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نیچے آ جائے، میں اوپر چلا جاتا ہوں. کہ حضور نے دیکھا کہ یہ تکلیف میں پڑ رہے ہیں اس چیز کو لے کے. تو اس کے بعد یہ تھی محبت جی صحابہ کی، اصلی محبت جو تھی، ادب جو تھا یہ تھا کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی تھی اس وجہ سے. تو آج کل اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا وی لو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم خود بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر کوئی کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو 9 out of 10 ٹائمز وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. علماء بلکہ اتنا سخت اس چیز پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اب جیسے ہم کنورسیشن میں چیٹ میں لکھ دیتے ہیں LOL لکھ دیتے ہیں، لاف آؤٹ لاؤڈ،
تو کہتے ہیں اگر آپ اس وقت ہنس نہیں رہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. صرف ایل او ایل. کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف اگلے کا دل رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات لکھ دیتا ہے, لیکن اگر آپ جب یہ لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اصولاً آپ کا ایکشن بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن تو وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ کے اس میں آ جاتا ہے. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اس سے ہمارا عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بالکل برعکس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم دعوی محبت کرتے ہیں تو پھر لیکن عمل جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دعویٰ بھی غلط ہے, کیونکہ محبت ثابت ہوتی ہے اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں. اس کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کمپلیٹ ہو گئے روم تو وہ شفٹ ہو گئے, اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری ان کے نیبر بن گئے اور مسجد نبوی کے نیبر بن گئے. بیسیکلی اب ابو ایوب انصاری کو پہلے میزبانی کا شرف ملا, اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبر ہونے کا شرف ہی ملا, اور مسجد نبوی کے نیبر ہونے کا شرف ہی ملا. تو یہ بھی ان کے پاس ایک خصوصی خاصا موجود ہے. ان کا ریلیشن شپ اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا خوبصورت تھا کہ بہت انفارمل ریلیشن شپ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بھوک کی خواہش ہوتی تھی, مطلب بھوک لگتی تھی, تو حضرت ابو ایوب کے گھر چلے جایا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب نے میل تیار کیا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ایک دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ میرے ساتھ چلیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دونوں تشریف لے گئے, تو وہاں پہ 2 لوگوں کا ہی کھانا موجود تھا. تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کو میں سرو کروں گا, میں خیر ہے میں آئی کین مینیج. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس کا کیا دے دیا کہ 30 انصار کو اور بلا کے لو. اب یہ صحابی نہیں تھے, یہ مسلمان بھی نہیں تھے, بس انصار اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ہیلپ کی تھی. انصار از بیسیکلی دا ہیلپر, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ 30 نان مسلمس کو لگا تھا. ابو ایوب پریشان ہے کہ یہ 2 بندوں کا کھانا ہے, یہ 30 لوگ کیسے کھائیں گے. تو خیر وہ حکم تھا تو وہ لے, اور یہ 30 لوگ جو تھے ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے, کھانا بھی کھایا, اور پھر اس کے بعد یہ 30 کے 30 مسلمان ہو گئے. یہ بات پھر یہ 30 کا گروپ گیا, پھر 30 کو اور بلایا گیا, حتیٰ کہ یہ نمبر 100 سے اوپر چلا گیا, یہ گروپ بائی گروپ. لیکن کھانا وہیں کا وہیں ویسا کا ویسے ہی موجود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ حضور جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس میں برکت پڑ جاتی, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے تھے. تو یہ جو ہے نا میریکل حضرت ابو ایوب نے بھی وٹنس کیا, اور پھر وہ جو 30 لوگ آتے جاتے تھے گروپ وائز انہوں نے بھی وٹنس کیا. اس کے بعد ایک دفعہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں تشریف لے آئے, اور کہا کہ ہمیں بھوک لگی, آپ کچھ کھلا دیجیے. اب یہ روٹین سے ہٹ کے ٹائم تھا تھوڑا سا, حضور کی روٹین جو ہوتی تھی اس کے وقت نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں, میں اس وقت پیچھے اپنے ڈیٹ پامز جو کھجوروں کے درخت کو لک آفٹر کر رہا تھا. کہتے میں نے وہیں سے ایک گچھا اتارا جس میں 3 قسم کی کھجوریں تھیں. ایک جو ہوتی را کھجور یعنی کہ ابھی جو پکری ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جو تھوڑی سی خشک ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو بالکل پکی ہوئی ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ گچھا تینوں وہ ایسا گچھا چنا جس میں تینوں قسم کی کھجوریں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمیں خشک کھجوریں بھی دے دیتے, ہمارے لیے کافی تھی. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں چاہتا تھا کہ میرے پاس جو بیسٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. تو اتنی دیر میں انہوں نے اپنی وائف سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ کو بریڈ بیک کرنی آتی تو آپ بریڈ بیک کر دیں, اور تھوڑی دیر بعد بکری ذبح کی ایک, اور فوراً اس کو بیک کیا, وہ کیا روسٹ کیا, اور ان تینوں حضرات کے سامنے رکھ دی. ہاں اس کے بعد جی سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا کھانا پیک کر کے میری بیٹی فاطمہ کو مچا دینا. انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے کھانا ہی نہیں کھایا, ایسا کھانا ہی نہیں کھایا. یہ جنت کی شہزادی ہیں
جن کے یہ حالات تھے دنیا میں، بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے حضرت فاطمہ نے. اور مطلب کہ پانی بھر کے لاتی تھی، میں نے ہوتا تھا مشکیزے سے روپ کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ معاف فرمائے، بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے. اس خاندان نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، تبھی تو یہ جنت کا بادشاہ خاندان ہے. بطور کہ سیدنا حسنین کریمین جو ہیں وہ شہزادے ہیں، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں. یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی. اور یہ ایک سنت بھی ہے کہ اب یہاں سے آپ جیسے اگر آپ کہیں فار ایگزامپل باہر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کاش میرا کوئی ریلیٹیو، میری وائف، میرے بچہ یا میری ماں باپ میں سے کوئی ہوتا یا میرے ساتھ کھانا انجوائے کر رہا ہوتا. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا پیک کرا کے گھر لے جائیں گے تو یہ سنت ہے. یہ اس واقعے سے یہ سنت بھی ثابت ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا پیک کرا کے اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حضرت ابو ایوب انصاری بھاگے گئے اور جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھانا ڈیلیور کیا. اس کے بعد واپس جب آئے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آنکھوں میں آنسو تھے اللہ کے نبی کے، اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، indeed you will be asked, you will be questioned، کہ تمہارے اوپر یہ جو نعمتیں بھیجی گئی ہیں. ابھی کتنے عرصے بعد کھانا کھا رہے ہوں گے ایسا کھانا، اور پھر بھی یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ کھانا آیا کہاں سے تھا، اس کو کنزیوم کیسے کیا تھا، ضائع کتنا کیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی فراوانی دی ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن ہم جو ہیں وہ پھر بھی انفارچونیٹلی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس لیے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھ لیں. بھول گئے بیچ میں بسم اللہ اولو والآخر پڑھ لیں، وہ شیطان کیا کر دیتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے. اور اینڈ میں الحمدللہ پڑھ لیں. چھوٹی فارم ہے، دعا بھی ہیں، مسنون دعائیں بھی ہیں. اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس نعمت کا وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، الحمدللہ کر دیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں اور اپنے 3 بڑے صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی پوچھ ہوگی، اس نعمت کی پوچھ ہوگی. اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مجھے آگے ملیے گا. تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید سنا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو حضور فرما رہے ہیں کہ کل آگے مجھ سے ملے. تو اگلے دن جب حضرت ابو ایوب ان کے پاس گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گفٹ دیا، اور وہ گفٹ کیا تھا؟ ایک خادمہ بچی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی پیاری اور نیک بچی ہے، بہت کائنڈ ہارٹڈ ہے، بہت ڈیڈیکیٹڈلی کام کرتی ہیں، آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں، آپ جو ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا. تو انہوں نے حضور کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنے گھر لے آئے. اور یہ بھی ساتھ انسٹرکشن دی کہ بی کائنڈ ٹو ہر، یعنی کہ رحمت والا معاملہ کیجیے گا اس بچی کے ساتھ، اور مطلب کہ سختی والا معاملہ نہ کیجیے. تو ان کی وائف نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں، احسان والا معاملہ کریں. تو ان کی وائف نے کہا آپ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں ان کو فری کر دوں گا. تو شی ول بی اے فری گرل، شی ول ناٹ بی اے سلیو اینی مور. تو ان کی وائف نے کہا سبحان اللہ، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ اتنے کھلے دل کے مالک ہیں گے، آپ یہی کریں گے. اور یہ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ دیا بھی اسی لیے تھا، حضور کو پتہ تھا کہ ابو ایوب کیا کریں گے ان کے ساتھ. اس کے بعد ان کا بہت سارا ٹائم گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے میں. حضرت صفیہ کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیمپ کے باہر ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ گارڈ کرتے رہے، کیونکہ وہ مجھے صحیح طرح واقعہ یاد نہیں ہے، غالباً کوئی جنگ تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ کوئی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ نہ کرے. تو
پھر اس کے بعد بہت سارے جو منافقین تھے مسجد نبوی میں جو نعوذ باللہ مسلمانوں کے بارے میں فضول بک بک چک چک کرتے تھے، وہ نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ کے نبی کے حکم سے ان کو بھی باہر نکالا. اور سب سے بڑا جو حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ عفق کی بات کروں، جس میں حضرت عائشہ پہ معاذ اللہ یہ ابن سلول خبیث نے بہتان عظیم لگایا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم پڑھ چکے. تو ان کی وائف نے حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ آپ سن رہے ہیں کیا عائشہ کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اپنی زبان کو آپ بالکل بھی گندا مت کیجیے گا ان باتوں میں شامل کر کے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ میری وائف ہیں، آپ میری بہت پیاری بلیورڈ وائف ہیں، کیا آپ ایسا کرتی؟ میں کبھی ایسا نہ کرتا. انہوں نے کہا عائشہ آپ سے بہت بہتر ہے. تو آپ ان کے بارے میں ایسا سوچیے گئے مت، اور ڈونٹ میس یور ٹنگ، اس گندگی میں اپنی زبان کو بالکل استعمال نہ کیجیے گا، خاموشی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کو اللہ تعالیٰ بہترین نکالے گا. سورہ نور میں پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابو ایوب کی تعریف کی اور کہا کہ had the believers not said to themselves we will not be able to do it ourselves, Aisha is far better than us, this is a fabricated news. یعنی کہ یہ جو بات حضرت ابو ایوب نے اپنی وائف کو کی تھی، یہ ایگزیکٹلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی کہ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سے بہت بہتر ہیں وہ یہ کام کیسے کر سکتی؟ یہ صرف ایک فیبریکیشن ہے، عفق ہے، یہ جھوٹا ہے، تہمت ہے اور کچھ اس سے زیادہ نہیں. تو اس میں ان کا ایک بڑا رول تھا. یہ اس وقت بڑا امتحان آیا تھا، بڑے بڑے لوگ ہم ڈگمگا گئے تھے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے ہی کیپٹ ویری کلیئر. اور اس کے بعد یہ پاس ہوئے ہیں کیمپین جو تھی قسطنطنیہ کی. انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو قسطنطنیہ پہ لشکر پہلا جو حملہ کرے گا اس لشکر کے لوگوں کو جنت کی خوشخبری ہے. تو انہوں نے قسطنطنیہ کی جو لشکر تیار ہوا اس میں یہ شریک ہوئے، لیکن عمر بہت ہو چکی تھی، 80 سے 90 سال کے درمیان میں تھے، تو بیمار تھے. تو اپنی ڈیتھ بیڈ پہ انہوں نے جا کے کہا، جو اس وقت کے جو سپہ سالار تھے ان کو کہا کہ مجھے جتنا قریب جا سکیں آپ قسطنطنیہ کے یا یہ رومن ایمپرر کے پیلس کے، اتنا قریب جا کے مجھے آپ نے وہاں دفن کرنا ہے تاکہ میں جنت کی بشارت پا سکوں. حالانکہ میزبان رسول رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزار دی، لیکن پھر بھی اس حدیث پہ عمل کے لیے جو ہے نا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، فتح آپ کا لفظ استعمال نہیں کہ حملہ آور ہوگا، وہ جنت ہی ہے. تو اور فتح ہوئی بھی نہیں تھی اس میں. اس کے بعد آج ان کی قبر انور جو ہے وہ ترکی میں ہے، استنبول میں، اور ان کے نام پہ ایک مسجد بھی ہے وہاں پہ، سلطان ابو ایوب. اور یہ 52 یا 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا نارمل ڈیتھ پہ. اور اس کے بعد لیکن جہادی لشکر کے ساتھ تھے اور 80 سے 90 سال کے درمیان میں ان کی عمر تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ذات اقدس سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میزبانی کا اگر کوئی چیز سیکھنی ہے یا مسلمانوں پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، تو یہ جو ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ہر طرح کے درخت سے چل لیتی ہے اور یہ ہر بیماری کی شفا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹی انسان کا سب کچھ کھا جائے گی سوائے عجب الذنب کے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر ایک ہڈی ہے، اس سے لوگوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، جوش مارتا ہوا پانی کی طرح، جب دوزخی اس کو اپنے منہ میں قریب کرے گا اس کے منہ کی کھال چاڑ کر اس میں گر جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ جی جہنم کے عذاب سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انسان کبھی ایک بات کر دیتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی، لیکن بندہ اس بات کی وجہ سے 70 سال تک دوزخ میں گرتا رہے گا۔ اس سے جو بات کرنی چاہیے وہ اچھی کرنی چاہیے، ورنہ منہ بند رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لیا، اس کو قیامت کے دن اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ 2 بالوں کو گرا لگائے۔ اب 2 بال کتنے باریک ہوتے ہیں کہ گرا لگانا کتنا مشکل کام۔ جھوٹ مطلب کہ خواب دیکھا کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کے وقت جو خواب آئے وہ اکثر سچا ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی فرماتے ہیں کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوا کا ذکر کیا، اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ دوا میں مینڈک بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک ماننے سے منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھنے لگانا بہترین علاج ہے، یہ گندا خون نکال دیتا ہے، بینائی تیز کرتا ہے اور پشت کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ بیسیکلی کیا کہتے ہیں اس کو، پچ یہ جو ہے ہاں حجامہ، مطلب کہ اگر پچھنے کی جگہ آپ حجامے لگانا بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ لگانا بہترین علاج ہے، گندے خون کو نکال دیتا ہے، بینائی تیز کرتا ہے اور پشت کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین سرما اسمد ہے، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو بھی اگاتا ہے۔ حضرت رافع بن عمر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غلام تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شجرہ اور عجوہ کھجور جو ہے جنتی کھجوریں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاہ حلیل ایک کانٹے دار درخت ہے، استعمال کیا کرو کیونکہ یہ جنتی درخت ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے لیکن ہر بیماری کا علاج ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں باعث شفا ہیں، لازمی استعمال کیا کرو، ایک شہد اور ایک قرآن کریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص جو پہنی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی اور اس کی آستینیں آپ کی انگلیوں مبارک تک پہنچتی تھی، یعنی کہ لینتھ لمبی ہوتی تھی قمیص کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ بنا کرو، اس سے تمہارے روب میں اضافہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امامے کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ 70 گنا زیادہ اجر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے پہننے سے منع فرمایا جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا، شاید ڈس لائکنگ ہوگی اس کلر کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور فرمایا یہ کفار کے کپڑے ہیں، یہ مت پہنا کرو۔ یہ پڑھ لیا میں نے۔ اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا اور چادر اوڑھ رکھی تھی، دونوں زعفران سے رنگے ہوئے تھے۔ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر سفید کپڑے لازم ہیں، زندہ لوگ بھی سفید کپڑے پہنے اور اپنے فوت شدگان کفن بھی سفید کپڑوں میں ہی دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعے اپنی سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیا اس کے دل میں مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کروائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.